السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں ہوں علی جان۔ آج ہم حیا کے متعلق بات کریں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان میں سے ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا کا نتیجہ صرف اور صرف خیر و بھلائی ہوتی ہے۔ مذکورہ احادیث میں آپ علیہ السلام نے حیا کی اہمیت بتائی ہے کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک جز ہے، اور حیا خیر و بھلائی کا باعث ہوتا ہے۔ حیا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے حسب نسب اور عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ جب آدمی حیا کے ساتھ متصف ہوتا ہے تو وہ ہر قسم کے گناہ سے دور رہتا ہے، بے شرمی اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی کے اندر حیا نہیں ہوتی تو اس کو اپنے حسب نسب اور اس کو اپنے عزت و آبرو کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ وہ ایسے کام کرتا ہے جس سے اس کا حسب نسب بھی مجروح ہو اور اس کی عزت و آبرو بھی پامال ہوتی ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو تم جو چاہے وہ کر لو۔ مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کے اندر حیا نہیں ہوتی ہے تو اس کو گناہ کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی، وہ بڑی دلیری اور بے باکی کے ساتھ گناہ کرتا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو حیا کی صفت کے ساتھ متصف کر لیں تاکہ ہماری عزت و آبرو محفوظ رہے، ہمارا حسب و نسب محفوظ رہیں، ہم گناہوں سے بچے رہیں اور بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں سے دور رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حیا عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔